ہمیشہ ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرو، اور سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے۔ ہدایت ہدایت کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اسی لیے خواجہ ابو طالب آپ کے کیا ہوتے تھے؟ چچا، حقیقی چچا۔ ایسا خیال رکھا ہے آپ کا کہ آپ سے پہلے اولاد کو نہیں کھلایا، آپ سے پہلے خود نے بھی نہیں کھایا، اور ڈھال بن کر رہے، اس لیے کہ غلط بات جب پھیل جاتی ہے تو سچ بات لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی، اور بعض لوگ ہوتے ہیں ایسے کہ غلط بات کو صحیح بات کا لباس پہناتے ہیں۔ جیسے کسی آدمی نے دکان کھولی، بالکل 100% پیور دودھ، لیبل تو لگا دیا، اور بڑی بڑی کینیں بھی ہیں، لیکن اس میں ہے پانی۔ کیا ہے؟ کوئی گاہک لینے آئے گا؟ پانی بیچ رہا ہے، اوپر بورڈ تو دودھ کا ہے۔ اب اس کو اپنا پانی بیچنا ہے تو پانی کو دودھ کا لباس پہناتا ہے۔ جانتے ہو دودھ کا لباس پہنانا؟ جانتے ہو؟ ہاں کہے تو مصیبت۔ پانی کو دودھ کا لباس پہنا دیا، یعنی دودھ میں پانی ملا دیا۔ وہ زمانہ اچھا تھا، اس زمانے میں لوگ دودھ میں پانی ملاتے ہیں، پانی میں دودھ ملاتے ہیں، یعنی پانی کم دودھ کم پانی زیادہ۔ یہ ہوس کراتی ہے، ہوس تو آگ ہے، ہوس جو ہے نا وہ آگ ہے، سب جلا دیتی ہے۔ جیسے گھر میں آگ لگی، اللہ حفاظت کرے، تو کپڑے بھی گئے، فرنیچر بھی گیا، روپیے بھی گئے، قرآن شریف ہے تو وہ بھی جل گیا۔ ہوتا نہیں ہوتا؟ وہ مسلمانوں ہوتا ہی نہیں ہوتا؟ قرآن شریف بھی جل گیا۔ ہوس ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی سے اندر کے اس کے دین کو بھی جلا دیتی ہے، بڑی خطرناک چیز ہے ہوس۔ خواہشات آگ ہے، اور آگ کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا۔ کسی محلے میں آگ لگ گئی تو 4 گھروں کو جلا کر ہو یہ کر کے بیٹھ جائے گی، ڈکار آ جائے گی، اس کو پورا محلہ صاف کر دے گی، پھر بھی اس کا پیٹ نہیں بھرے گی۔ ایسے خواہشات کا پیٹ نہیں بھرتا ہے۔ جس نے خواہشات میں قدم رکھا وہ گیا بلم باورا، قرآن میں اس کا تذکرہ ہے۔ بہت بزرگ تھا، صوفی تھا، اور ایک نعمت اللہ نے اس کو ایسی دی تھی کہ جب بھی ہاتھ اٹھاتا تھا اللہ اس کے ہاتھ اٹھانے کی لاج رکھ لیتا تھا، دعا قبول ہو جاتی تھی۔ کتنی بڑی نعمت ہے! جوانی کتنی بڑی نعمت ہے! تندرستی کتنی بڑی نعمت ہے! 2 پیسے اللہ نے دیے ہیں، کسی کا محتاج نہیں بنایا، کتنی بڑی نعمت ہے! اچھا مکان وقت پر کھانا کتنی بڑی نعمت ہے! اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ چلو بھائی ایک جگہ جانا ہے مقابلے کے لیے، تو یہ لوگ بلم باورا کے پاس آئے کہ بلم ایک کام کرو، یہ موسیٰ جو لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں وہاں ہماری ہمت نہیں ہے قوم جبارین کے پاس جانے کی، اور ہو سکتا ہے کہ موسیٰ ہماری زمین کو بھی قبضہ کر لیں اور ان کو دے دیں، تم ایسا کرو، ایسی بد دعا کرو موسیٰ علیہ السلام اور ان کی جماعت کے لیے کہ وہ وہاں نہ جا سکے، واپس آ جائے۔ اب یہ دعا کی جو نعمت ملی تھی کہاں استعمال کر رہا ہے؟ نبی کے خلاف۔ جوانی کہاں استعمال ہو رہی ہے؟ مالداری کہاں؟ تندرستی کہاں؟ تو دیکھ رہا ہے۔ بلم بارونا کا نہیں، یہ نہیں ہوگا۔ شروع میں تو آدمی بہت نارمل چلتا ہے، لیکن بہت ساری لالچ دی، اور پھر ڈائریکٹ تو نہیں ہوا، انڈائریکٹ ہوا۔ کیا ہوا؟ انڈائریکٹ، یعنی بیوی کو ذریعہ بنایا کہ سمجھاؤ اس کو، اتنا سارا دے رہے مانتا نہیں، تو بیوی کے سامنے تو اچھے اچھوں کے گھٹنے ٹیک جاتے ہیں، آپ کے نہیں ٹیکتے۔ مان گیا، ارے کیا کر رہا ہے یار، جو کہے ایسا تو کرے گا، جو لوگ پہنے ایسا تو پہنے گا، لوگ جیسا چہرہ بنائے تو بنائے گا۔ اللہ نے تجھے نعمت دی ہے، ایمان کی ہدایت دی ہے، کیا کر رہا ہے تو بلم باورا نے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ تو زبان کس کے قابو میں ہے؟ اللہ نے اسی کی زبان سے اسی کے خلاف بد دعا کروا دی، نبی کے خلاف، اور زبان کھینچ کر خدا نے سینے پہ ڈال دی۔ اور قرآن کہتا ہے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، یہ بزرگ نہیں ہے، یہ تو کتا ہے۔ کتے کی کیا صفت ہوتی ہے؟ ان تحمل علیہ یلہس او تترکہ یلہس، کوئی بوجھ رکھو تو بھی زبان باہر،
اور بوجھ نہ رکھو تو بھی زبان، ارے کتا دیکھا ہی نہیں دیکھا، ہوس ہوس، اور خدا نے اسی وقت اس کے بدن پر لقوہ ڈال دیا، اللہ حفاظت فرمائے۔ لیکن یہ دو بول کہنے کی بھی توفیق نہیں ہوئی، یہ اللہ میرا تو قالب بھی گیا، قلب بھی گیا، اندر کا بھی گیا، باہر کا گیا، معاف کر لے، یہ دو بول کی توفیق نہیں ہوئی، اور 3 دن اسی حالت میں رہ کر مر کر دنیا سے چلا گیا۔ میرے بھائیوں، اپنے آپ کو بہت سنبھالنا پڑے گا، ہر وقت اللہ کی نعمت کا شکر، ہر وقت اللہ کی نعمت کا شکر، ہر وقت۔ تو ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ میں۔ تو خواجہ ابو طالب ڈھال بن کر رہتے تھے آپ علیہ السلام کے۔ ایک مرتبہ قریش کے بڑے بڑے سردار گئے، کہا ابو طالب بھتیجے کو سمجھا دو، تو ابو طالب نے ذرا دل پر لے لیا، تو بھتیجے کو بلایا کہ بیٹا اپنا کام کرو، کسی کو ادھر ادھر کی مت کہو۔ آپ علیہ السلام سمجھ گئے کہ چچا نے بھی ہاتھ اٹھا لیے ہیں۔ آپ وہاں سے اٹھے، آپ کی آنکھ مبارک میں آنسو تھے۔ چچا نے دیکھ لیا، کہا بیٹا گھبرا مت، میں تیرے ساتھ ہوں، تجھے جو دین کا کام کرنا ہو کر۔ لیکن دین کا کام لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا تھا، اس لیے کہ بہت سے ایسے تو بے دینی کو دین کا لباس پہناتے تھے، جیسے لوگ پانی کو دودھ کا لباس پہناتے ہیں، لوگ دھوکا کھا جاتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام محنت فرماتے رہے، گھر کے لوگ مخالف ہو گئے۔ ایک مرتبہ ابو جہل جو ہے نا، ابو جہل، اللہ کا عظیم نظام ہے، حضرت صہیب کو روم سے لا کر ہدایت دی، حضرت بلال کو حبشہ سے لا کر ہدایت دی، اور ابو جہل کو مکہ میں رہ کر خدا نے برباد کر دیا۔ ابو جہل کہاں پیدا ہوا تھا معلوم ہے؟ ابو جہل کی ماں طواف کر رہی تھی، اور طواف کرتے کرتے اتر پڑا تھا۔ اس وقت تو وہ لوگ بھی طواف کرتے تھے، طواف کرتے کرتے اتر پڑا، حرم میں پیدا ہوا۔ تو حرم میں پیدا ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ اچھا، بعض دفعہ آدمی ضد میں آتا ہے، سمجھتا ہے کہ یہ صحیح ہے۔ جیسے ابو جہل سے کسی نے کہا کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں وہ یہ بالکل سچ ہے، بالکل سچ ہے، پھر مانتا کیوں نہیں کہ ہمارے خاندان کے نہیں ہیں، ہمارے خاندان کے نہیں ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رات کو قرآن پڑھتے تھے، تو ابو جہل، اخنس بن شریق اور ایک دوسرا تیسرا رات کو چپکے سے آ کر قرآن سنتے تھے، چپکے سے۔ اب قرآن تو قرآن ہے۔ چند دنوں کے بعد کہنے لگے بھائی اب مت آؤ ورنہ کام سے جائیں گے، کام سے جائیں گے کہ ٹھکانے لگیں گے، قرآن والی زندگی پر آئیں گے کہ کام سے جائیں گے۔ تینوں نے طے کیا کہ نہیں آئیں گے۔ جب وہ وقت آیا تو تینوں میں سے ہر ایک نے سوچا کہ وہ دو تو آئیں گے نہیں، میں جا کے سن لوں۔ تینوں پھر جمع ہو گئے، ارے بھائی کل کیا کرے یار، رہا نہیں جاتا۔ ایک دفعہ ابو جہل آپ علیہ السلام کے پاس آیا، آپ نے فرمایا تھا میری امت کا فرعون ابو جہل ہے، بہت تکلیفیں پہنچائی ہے، بہت تکلیفیں پہنچائی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا فرعون تو اچھا تھا، کس اعتبار سے کہ مرتے مرتے کلمہ پڑھتا گیا، لیکن جب کلمہ پڑھنے لگا تو جبرائیل نے گارا اس کے منہ میں ٹھونس دیا۔ ایک مرتبہ جبرائیل امین فرعون کے پاس آئے، جن کی کنیت ابو العباس تھی۔ کنیت اس کو کہتے ہیں کہ جس کا پہلا بیٹا ہو اس کی کنیت لگا دی جاتی ہے، جیسے ابو حنیفہ، ایسی ابو جہل تو اس کے ابو العباس۔ تو جبرائیل آئے انسانی شکل میں کہ ابو العباس ذرا یہ بتاؤ، کوئی غلام اپنے آقا کی نافرمانی کرے تو اس کی کیا سزا ہے، کہ اس کو دریا میں ڈبو دو، کہ ذرا فتوے پر سگنیچر کرو۔ فرعون سے سگنیچر کروائی، اور جب ڈوبنے لگا نا تو اس کا فتویٰ پیش کیا، دیکھیے 13 ہی لکھا ہوا ہے کہ جو اپنے آقا کی نافرمانی اس کو ڈبو دو۔ تو ڈبتے ڈبتے وہ کلمہ پڑھنے لگا تو جبرائیل امین نے گارا ٹھونس دیا۔ تو فرعون وہ اچھا تھا کہ پڑھتے پڑھتے بھی کلمہ پڑھتا گیا، اور یہ نالائق جب اس کو قتل کیا تو وہ یوں کہہ رہا تھا آج میرے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی دشمنی ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں تھی۔ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مٹھی بن، نبی جی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام یہ بتلانے آئے ہیں، کس کی مٹھی میں کیا ہے، کس کے جیب میں ہے وہ بتلانے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں یہ بتاؤں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے، یا تیری مٹھی کی چیز یہ بتائے کہ میں کون ہوں؟ کنکر لے کر آیا تھا، تو کنکروں میں سے آواز آئی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس نے کنکر پھینک دیے کہ تم بھی پھر گئے ہو میرے ہاتھ میں رہ کر۔ اللہ اللہ ہے، اسی ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنایا۔